جو لوکل منشیات ہیں وہ مصطفیٰ سے خریدتا تھا, جو انٹرنیشنل منشیات ہیں وہ سائر حسن سے خریدتا تھا. کراچی کے اندر ایک پارٹی ہو رہی تھی, اس میں گولی چلی, ایک لڑکی فوت ہو گئی. وہ لڑکی ارمغان کو بھی پسند تھی, مصطفیٰ کو بھی پسند تھی. 3 لڑکیوں کے نام سامنے آئے ہیں. ارمغان کا والد چونکہ خود منشیات کے کیسز میں رہ چکا ہے, تھانے سے سب سے اچھی منشیات آپ کو ملتی ہے, یعنی سب سے اچھی چرس آپ کو تھانے سے ملتی ہے. مصطفیٰ قتل کیس جہاں یہ گتھی سلجھ رہی ہے, جہاں ارمغان نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مصطفیٰ کو اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے قتل کیے اور اس کو انہوں نے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں لے جا کے وہاں گاڑی کو آگ لگا کے قتل کیا ہے. یہاں اس کیس کے اندر ٹوٹل 3 پہلو ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پہلو جو ہمارے معاشرے کا اس ٹائم پہ مسئلہ بھی چل رہا ہے, سب سے پہلے بات ہوگی ڈرگز کی, اس کے بعد بات ہوگی عیاشی کی, لڑکیوں کی, اور تھرڈ بات ہوگی جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں سٹیپ ہے وہ ہے منی لانڈرنگ بول دیں, بٹ کوائن بول دیں, ای کامرس بول دیں, ڈارک ویب آپ بول دیں. تو یہ 3 پہلو ہیں جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں. یہاں پہ جہاں بہت سی چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور کیسے اس کیس کے اندر یہ تینوں چیزیں انوالو ہیں. مصطفیٰ جو کہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے, وہ بھی ایک ڈرگ ڈیلر تھا, اس کے اوپر بھی آلریڈی کیسز تھے. ارمغان اس کے اوپر بھی ڈرگ کا کیس تھا, ارمغان کے والد کے اوپر بھی کیس تھا. اس کے علاوہ ساجد خان جو مشہور ایکٹر ہیں پاکستان کے, ان کے بیٹے سائر حسن ہیں جن کے اوپر بھی اب ڈرگ کیس بن چکے. سارے معاملے سے وہ بھی جڑے اور ان کو بھی اٹھایا گیا, اور سائر خان نے یہ بات ایکسیپٹ بھی کر لی کہ وہ ارمغان کو نشہ سیل کرتے تھے. ویورز, یہ جو نشہ ہے, جہاں ارمغان کے گھر پہ ایک رات میں 50 لاکھ تک کا نشہ استعمال ہوتا تھا. یہ ساری عیاشیاں اور نشے حلال کے پیسے سے تو پورا نہیں ہو سکتے, تو ارمغان یہ سارا پیسہ کہاں سے لاتا تھا؟ ارمغان جو پہلے ڈرگ سیل کرتا تھا, بعد میں وہ دوسری طرف منی لانڈرنگ ان چیزوں کی طرف چلا گیا, اس کے پاس پیسہ آ گیا, اس نے کال سینٹر بنائے, وہ دن کا 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ کماتا تھا, اس لیے اس نے نہ ڈرگس کو سیل کرنا چھوڑ دیا تھا, لیکن وہ ڈرگ کو استعمال کرتا تھا. مصطفیٰ سے بھی وہ ڈرگ لیتا تھا اور ساجد خان کے بیٹے سائر حسن سے بھی وہ منشیات لیتا تھا. سائر حسن کو جب گرفتار کیا گیا تو 50 لاکھ کی منشیات اس سے برآمد کی گئی ہے, اور وہ انٹرنیشنل منشیات ہیں, مہنگی منشیات جو پاکستان سے باہر بنتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں منشیات امپورٹ بھی ہوتی ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. تو آج میں بات کروں گا سب سے پہلے سٹیپ پہ ڈرگس پہ, پھر ہم بات کریں گے دوسری چیزوں پہ. تو اگر ہم ڈرگ کی بات کریں تو ارمغان پہلے ڈرگ سیل کرتا تھا, اس نے اپنا سرکل بنایا تھا, پوش ایریا تھا, اور یہ جو نشہ استعمال کرتے ہیں ان میں بیوروکریٹس کے بچے ہیں, سیاستدانوں کے بچے ہیں, بڑے بڑے بزنس کرنے والوں کے بچے ہیں, پڑھی لکھی فیملیز ہیں. یہ سارے وہ بچے ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کی کریم ہے, یہ لوگ اس نشے کو استعمال کرتے تھے. اور ارمغان چونکہ پہلے نشہ بیچتا تھا, اس کے لنکس بن چکے تھے, بعد میں اس نے پیسہ بہت کما لیا تھا, گھر کے اندر کال سینٹر بنا لیا تھا, تو اب وہ گھر کے اندر پارٹی بھی کروا لیتا تھا, وہاں پہ لڑکیاں بھی آتی تھی, لڑکے بھی آتے تھے, اور نشے کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا. اب جب مصطفیٰ قتل ہوا ہے تو مصطفیٰ سے جڑے اور ارمغان سے جڑے بہت زیادہ ایسے ڈرگ ڈیلرز ہیں یا ایسے لوگ ان کے دوست ہیں جن کو ساتھ ساتھ ٹریپ کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ کم و بیش 2000 بندہ اس سارے معاملے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے, جس میں زیادہ منشیات سے ریلیٹڈ ہے, جو منشیات استعمال کرتے تھے یا پھر منشیات سیل کرتے تھے. 2000 بندوں کی لسٹ میں جو ارمغان کے فرینڈ ہیں ان میں سے تقریباً 8 سے 10 ایسے بندے ہیں کہ جن کا ڈرگ سے کوئی لنک نہیں ہے, ادروائز سارے ڈرگس ایڈکٹڈ ہیں, اور ان کی عمریں 18 سال سے لے کے 25-26 سال ہے. موسٹلی یونیورسٹی کے بچے ہیں. کراچی کے اندر ڈیفینس, بہادر آباد, گلشن, گلستان جوہر, یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ سارے ڈیلر جو ہیں وہ ڈرگس کو آپریٹ کرتے تھے. جو بھی نیا بچہ آتا تھا یہ کسی نہ کسی بہانے اور بچے مل کے اس کو ڈرگس کی طرف لے کے آتے تھے, کسی کو ڈرا دھمکا کے, کسی کو پیار کے, کسی کو پیسہ دکھا کے. اور انٹرنیشنل ڈرگس کی بات کریں تو اس میں کوکین آ جاتی ہے, ویڈ آ جاتی ہے, امریکن ویڈ آ جاتی ہے, اور یہ سارا نشہ بلوچستان کے رستے کراچی آتا تھا, کراچی کے اندر استعمال ہوتا تھا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ نشہ ہوتا ہے پشاور کے اندر, لیکن اب ابھی جو نئی فگرز آئی, سب سے زیادہ نشہ اس ٹائم پہ کراچی کے اندر استعمال ہو رہا ہے, اس کے بعد پشاور کے اندر استعمال ہو رہا ہے. 2 سے 3 بڑے ڈیلرز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نشہ لاتے ہیں. پھر جو چھوٹے ڈیلر ہیں, کوئی 50 لاکھ کا, کوئی 1 کروڑ کا ان سے خریدتے ہیں, اور پھر وہ آگے چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کے اس کو سیل کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گروہ جو ایکٹیو ہے, جس میں 2000 بندے صرف ایک کیس میں سامنے آ گئے ہیں, اس سے پہلے بھی کچھ کیسز ہوئے لیکن دبا دیے گئے. کراچی کے اندر ایک پارٹی ہو رہی تھی, اس میں گولی چلی, ایک لڑکی فوت ہو گئی تھی. تو اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن یہ والا کیس بہت زیادہ اچھلا ہے. اگر مصطفیٰ کے والد کی بات کریں تو وہ سرکاری آفیسر ہیں اور وہ بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تقریباً یہ تمام بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو اب تھوڑا سا آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ یہ اس کے اندر ان سب کی انوالومنٹ کیسے ہوئی. ارمغان پہلے نشہ سیل کرتا تھا, سیل کرنے کے بعد اللیگل چیزوں میں پڑا,
منی لانڈرنگ میں پڑا. وہ کیسے پڑا وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا. اس نے کیا کیا, اب نشے بیچنا بند کر دیا, لیکن وہ نشہ اڈکٹیڈ تھا, منشیات وہ یوز کرتا تھا. وہ خریدا کس سے تھا؟ مصطفیٰ سے خریدتا تھا, یا پھر سائر حسن سے وہ خریدتا تھا. جو لوکل منشیات ہیں وہ مصطفیٰ سے خریدتا تھا, جو انٹرنیشنل منشیات ہیں وہ سائر حسن سے خریدتا تھا. تو سائر حسن بھی اس چیز پہ ایگری ہو گئے, انہوں نے اس چیز کو مان لیا. اب چونکہ وہ ڈرگ اڈکٹیڈ تھا, اس کے علاوہ چھوٹی موٹی پارٹیز بھی ارمغان اپنے گھر پہ کروایا کرتا تھا, تو یہ سارے جو نشے والے ہیں یہ اس کے دوست یار بن گئے تھے. اس دن ایک لڑکی کا معاملہ تھا, وہ لڑکی ارمغان کو بھی پسند تھی, مصطفیٰ کو بھی پسند تھی. اس بات پہ ارمغان کو غصہ ہے, چونکہ ارمغان کے پاس پاور تھی, اس کو باس بولتے تھے, گھر کے اندر اس نے ایک اپنی جیل بنا رکھی تھی. تو اس نے غصے میں آ کے نشہ کرنے کے بعد اپنے دوست کو مارا, اس کو وہاں پہ پیٹا, پھر اسی کی گاڑی میں ڈال کے ایک دوست کے ساتھ لے کے اس کو بلوچستان لے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے وہاں پہ گاڑی کو آگ لگا دی. تو ویورز, نشے کا معاملہ, پھر اس میں لڑکیاں انوالو تھیں. دو چیزیں میں نے آپ کو کلیئرفائی کر دیں کہ لڑکیاں بھی ان کی دوست تھیں, ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے سارا سلسلہ چل پڑتا ہے. ویسے ان کے گروپ میں اور بھی لڑکیاں, 3 لڑکیوں کے نام سامنے آئے ہیں. 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس قتل سے انوالو نہیں ہے کسی قسم کے بھی, لیکن ایک لڑکی ہے کہ اس کے بارے میں ابھی تک مصطفیٰ کی والدہ نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ وہ انوالو ہے یا پھر انوالو نہیں ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو انوالو ہے, ظاہری بات ہے, اس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے. اب میں آتا ہوں تھرڈ چیز کی طرف, موسٹ امپورٹنٹ, جس سے اس ٹائم پہ ارمغان پیسہ بنا رہا تھا. ارمغان نے ٹھیک ٹھاک پیسہ اس سے بنا رکھا تھا, دن کا 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ پہ کماتا تھا, اور اس کا گھر, اس کے وہ گیڈز, اس کی وہ پاور سپلائیز, CCTVs اور جو تمام اس کی خیاشیاں تھیں وہ یہاں سے پوری ہو رہی تھی. جس میں سب سے پہلے وہ کام کرتا تھا بٹ کوائن کا. بٹ کوائن آپ بہت زیادہ کوائن ہے, جس طرح ابھی ٹرمپ کوائن لانچ ہوا تھا, اسی طرح ایتھیریم ہے, بہت زیادہ کوائنز ہیں انکلوڈنگ بٹ کوائن. یہ اس نے خرید رکھے تھے, اس کی سیل پرچیز کرتا تھا اور اس میں اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے بچ جاتے تھے. دوسرا, ڈارک ویب پہ آپ کو انلیگل لوگ مل جاتے ہیں, آپ کو ڈرگز مل جاتے ہیں, قتل کرنے والے مل جاتے ہیں. تو ڈارک ویب کے ذریعے بھی وہ بہت زیادہ اس کو گرفت تھی. اب موسٹلی لوگوں کو یہاں پہ کم ہوتی ہے. اچھا, منی لانڈرنگ بھی وہ کرتا تھا. منی لانڈرنگ اس طرح, جس طرح ایک بندہ ہے جس کو پیسہ یہاں پہ چاہیے, باہر اس کو ارمغان پرووائڈ کر دیتا تھا یا پھر باہر سے پاکستان بھجوانا ہوتا تھا. لیکن اب میں آتا ہوں موسٹ امپورٹنٹ چیز, کارڈنگ. کارڈنگ ایسی چیز ہے کہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنا اور اس کے بعد اس کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا. تو سب سے یہ مین چیز تھی جس کے لیے یہ کال سینٹر بنے ہوئے ہیں. یہ کال سینٹر کیا کرتے ہیں, ارمغان کے ڈفرینٹ کال سینٹر سے کانٹیکٹس تھے, یہ ان سے ڈیٹا اکٹھا کرتا تھا, ان سے کارڈ لیتا تھا, کارڈز لینے کے بعد ان کی جو اماؤنٹ تھی وہ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیتا تھا. چونکہ یہ باہر کے کارڈز تھے, امریکہ کے, کینیڈا کے, UK کے, تو پاکستان میں وہ بڑا ایزیلی اس کو آپریٹ کرتے تھے. VPN یوز کرتے تھے, RDP یوز کرتے تھے, AnyDesk یوز کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ سارے ایسے لوگوں کے کارڈ سے, کیونکہ کال سینٹر والے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کال کرتے ہیں بندے کو. خاص طور پر یہ ٹارگٹ کرتے تھے بوڑھے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے جن کو اتنا دماغ نہیں ہوتا, جن بیچاروں کی پینشن ہوتی ہے $700-800, اور انہوں نے پورا مہینہ اس میں پورا چلانا ہوتا ہے. تو ان کو کال کرتے ہیں, مختلف ڈیلز دیتے ہیں, جی آپ انشورنس یہ لے لو, آپ کو اتنا ریلیف ہوگا. اچھا, آپ کے کارڈ میں مسئلہ آ چکا ہے, پورا کال سینٹر بیٹھ ہوتا ہے, وہ اس کو ٹریپ کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ اس کو کال کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی ان سے پھنس جاتا تھا, جس کے کارڈ کی ڈیٹیل منگوا کے سارا پیسہ اس بیچارے کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے تھے, اور یہ سارا پیسہ پاکستان آ جاتا تھا. یہ لوگ اس کو یوز کرتے تھے. تو اس طرح انہوں نے پیسہ بنایا, غریب لوگوں کو لوٹا, ان کی بددعائیں لگی, اور اس کے بعد اسی سے جہاں اتنا پیسہ تھا, اس کے پاس سب کچھ تھا, اس سے اپنا ہی دوست قتل ہو گیا. اور قتل ہونے کے بعد یہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ اب سارے بیچ میں پھنس چکے ہیں. جب چھوٹے بچوں کے پاس 22-23 سال کے لڑکوں کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو پھر اس کے بعد یہی رزلٹ نکلنا ہے. ارمغان کا والد چونکہ خود منشیات کے کیسز میں رہ چکا ہے, وہ ایک پاپ سٹار تھا, سنگر تھا, آرٹسٹ تھا, وہ گانے شانے گاتا تھا, ڈرگز یوز کرتا تھا, وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس نے خود بھی, اس کا نام تھا ڈرگ میں, اس کے بیٹے کا نام بھی تھا ڈرگ میں. اس کے والد نے, ارمغان کے والد نے اس کی والدہ کو ڈائیورس دے رکھی تھی, والدہ نے کہیں اور شادی کر رکھی تھی, باپ نے کہیں اور شادی کر رکھی ہے. تو ارمغان اکیلا رہتا تھا. اس دوران اس نے پہلے نشے سے پیسہ بنایا, پھر اس کے بعد یہ کارڈنگ ان طرف, ای کامرس کی طرف چلا گیا, وہاں سے اس نے انلیگل پیسہ بنانا شروع کر دیا. تو جب 22-23 سال کے لڑکوں کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو انہوں نے غلط چیزوں کی طرف ہی جانا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پوسٹ سیکٹر میں تمام بڑے لوگ, ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں, وہ نشے کی لت میں اس ٹائم پہ انوالو ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. کوئی نشہ سیل کر رہا ہے, کوئی نشہ یوز کر رہا ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, پولیس والوں کے بچے ہیں, سیاستدانوں کے بچے ہیں, تمام جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے اس ٹائم پہ ان چیزوں کے لیے انوالو ہیں. اور کراچی کے اندر اتنے ہائی لیول پہ اگر ڈرگس کا کام ہو رہا ہے تو پولیس اس کو کیوں نہیں روک رہی؟ پولیس اس لیے نہیں روک رہی کہ پولیس کی اپنی منتھلی چل رہی ہوتی ہے. کراچی کے اندر یہ بات فیمس ہے کہ تھانے سے سب سے اچھی منشیات آپ کو ملتی ہے, یعنی سب سے اچھی چرس آپ کو تھانے سے ملتی ہے.
یہ وہ چرس ہوتی ہے جو لوگوں سے پکڑی جاتی ہے، چرس پکڑ لینے کے بعد پولیس ان سے پیسے لے کے ان کو بھی چھوڑ دیتی ہے، چرس بھی قابو کر لیتی ہے اور پھر اس چرس کو آگے سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو کراچی کے اندر سب سے یہ بات مشہور ہے کہ تھانے کے اندر سے آپ کو چرس ملتی ہے۔ پولیس چونکہ ڈائریکٹ انوالو ہے، ڈائریکٹ پولیس اس کو آپریٹ کر سکتی ہے، اور آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ پولیس کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ بھی نشہ سیل نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، دوبارہ یہ واقعات بھی ہوں گے۔ آج ارمغان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، مصطفیٰ مرا ہے، کل کو اور کوئی مرے گا۔ بہت زیادہ ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو مر چکی ہیں، لڑکے اس میں مر چکے ہیں۔ ہمارا پورا ادارہ ANF اس کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ بیوروکریٹس کے بچے انوالو ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے بچے انوالو ہیں، تو یہاں پہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا جاتا۔ پولیس اپنے پیسے بنا رہی ہے، ANF اپنے پیسے بنا رہی ہے، تمام ڈپارٹمنٹ اس ٹائم پہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ تو جب تک اس کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا، اس قسم کے کیسز نکلتے رہیں گے۔ چونکہ پیسہ انوالو ہوا، ڈرگز انوالو ہوئی، لڑکیاں انوالو ہوئی، عیاشی انوالو ہوئی، ڈانسنگ پلز اس میں شامل ہے، کوکین اس میں شامل ہے، چرس اس میں شامل ہے، ویڈ اس میں شامل ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ اس میں شامل ہے۔ گھر کے اندر اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا گیا کال سینٹر ٹائپ۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسے کیسز ہو چکے ہیں، اگر ان کیسز میں سزائیں ملتی تو آج یہ والا کیس نہ نکلتا۔ یہ والا کیس ابھی دوبارہ سے آ چکے ہیں، تفتیش جاری ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تقریباً اصل حقائق سامنے آ چکے ہیں، کون کون اس میں انوالو ہے۔ اب صرف اس گروہ کو پکڑنا رہ گیا کہ جو منشیات کراچی کے اندر سپلائی کرتے ہیں، اور پولیس کو چاہیے، ANF کو چاہیے، باقی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیں۔ ویورز اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، چھوٹے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو پیسہ اتنا نہ دیا جائے کہ کل کو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، خاص طور پہ پڑھے لکھے بچے، جس طرح آپ نے دیکھ لیا ساجد خان کا بیٹا سائر حسن، کتنا وہ بچہ بات کر رہا ہے، اس کی پڑھا لکھا بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، لیکن اس سے بھی 50 لاکھ کی منشیات پولیس نے پکڑی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید اور اچھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا، اس کیس سے ریلیٹڈ بھی، اس کیس کے علاوہ بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔